بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبلائزیشن کے اس دور میں انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی بے پناہ ترقی، مختلف انواع ایجادات، گوناگون تحقیقات سے اپنی طرز زندگی کو بہت بہتر اور آسان بنا دیا ہے، لیکن معیار زندگی کو بہتر بنانے کی ان کاوشوں کے قدرتی ماحول پر بہت ہی بھیانک اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ماحول کے آلودہ ہونے کا منطقی نتیجہ مختلف خوفناک بیماریوں اور گلوبل وارمنگ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، لیکن اگر ہم ان قدرتی وسائل اور ان کے استعمال کے اصولوں کو غلط طریقے سے اپنائیں گے تو وہ ہمارے لیے شدید مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں۔ قدرت نے پاکستان کو بے شمار وسائل سے نوازا ہے، مگر ہماری مسلسل لاپرواہی اور غیر سنجیدگی سے ہمیں کئی نسلوں سے مشکلات کا سامنا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی اور عادات و اطوار نے ہمارے ارد گرد کے ماحول کو گندا اور آلودہ کر دیا ہے۔ آلودہ ہوا، پانی اور گندگی کے ڈھیروں نے ہماری زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا ہے، اور ہم لوگوں کو اس کے بارے میں فوری اقدامات اٹھانے چاہیے۔ آلودگی کی شکلیں ہمیں مختلف طریقوں سے متاثر کرتی رہتی ہیں۔ گرد و غبار، دھواں چھوڑتی گاڑیاں، گلیوں اور بازاروں میں پڑا ہوا کوڑا کرکٹ ہمارے ماحول کو بری طرح متاثر کر رہا ہے، جس سے بہت سی جلدی، چشمی اور سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اسموگ، دھواں، گرد و غبار اور دھند کے ملاپ کا مجموعہ ہے۔ اس سال بھی ہمیں پھر قدرت کی طرف سے وارننگ دی گئی ہے، جو ہمارے مستقبل میں آنے والی شدید مشکلات کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ اس سال اسموگ ہمارے ماحولیاتی مستقبل کی دوسری وارننگ ہے۔ اگر ہم لوگوں نے بروقت اقدامات نہ اٹھائے تو ہماری نسلوں کو زندگی بھر اسی آلودگی میں گزارنا پڑے گی، جو کہ ان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگی۔ صنعتوں کے اخراج، کیمیائی مادے، ندی نالوں، دریاؤں اور سمندر میں گرنے والا تیل، ساحل سمندر پر پھینکا جانے والا کوڑا کرکٹ آبی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ آبی آلودگی نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ آبی جانوروں کے لیے بھی سخت نقصان دہ ہے۔ شہروں اور دیہاتوں میں آبادی کے نزدیک کھلے گندے نالے، نہروں، دریاؤں اور سمندروں میں ڈالا جانے والا ناقص پانی اور دیگر خطرناک مائع جات کا شامل کرنا، زنگ آلود سیوریج اور صاف پانی کی سپلائی کرنے والی نالیوں کا اکٹھا ہو جانا بڑی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں، جس سے ہیپاٹائٹس، ٹائیفائڈ، پیچس، معدہ، گردے اور کینسر جیسے امراض جنم لیتے ہیں۔ توانائی اور ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے رجحان اور آلات کے استعمال سے بے پناہ شور پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم سماعت اور ذہنی الجھاؤ کا بے وجہ شکار رہتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہمارے جسم کی کارکردگی 30% اور دماغی کارکردگی 50% تک رہ جاتی ہے، جبکہ ایک انسان صاف ستھرے ماحول میں 100 سال کی زندگی آرام سے گزار سکتا ہے۔ اس آلودگی کی وجہ سے ہمارے موسموں اور بارشوں کے اوقات شدید متاثر ہوتے ہیں۔ گرمیوں کی شدت میں اضافہ اور سردیوں کے دورانیے میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس آلودہ ماحول سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں فوری طور پر انفرادی اور اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے، جیسے ہر دکاندار اپنی دکان، دفتر اور اس کے ارد گرد کی روزانہ صفائی رکھیں، ہفتہ وار اپنی جگہ کو پانی سے صاف کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس صفائی کی ترغیب دیں۔ بازاروں اور گلیوں میں چلتے وقت کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، بلکہ اپنی سواری یا جیب میں محفوظ کر لیں اور قریبی کوڑے دان میں پھینک دیں۔
پھل، سبزی، مویشی اور تجارتی منڈیوں کی انتظامیہ اور یونین صفائی کو اپنی اولین ذمہ داریوں میں شامل کریں۔ ہر گھر اپنے افراد کی تعداد کے برابر درخت لگائیں اور اس کے لیے محکمہ جنگلات سے رہنمائی حاصل کریں۔ ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق پودے لگائے، جو کہ صدقہ جاریہ کے ساتھ ساتھ فضائی خوشگواری کا بھی ذریعہ ہیں، کیونکہ یہ درخت سب سے زیادہ ماحول دوست ہوتے ہیں اور فضا میں موجود آلودگی کو جذب کر لیتے ہیں اور نئی صاف ہوا بھی پیدا کرتے ہیں۔ پولی تھین یا پلاسٹک تھیلوں کا استعمال کم سے کم کر کے ٹوکریوں اور کاغذ کے تھیلوں کو استعمال کیا جائے تاکہ کچرا بننے کے امکانات کم سے کم ہو جائیں۔ حکومتیں سڑک کے دونوں جانب اور درمیان میں گرین بیلٹ کو یقینی بنائیں۔ بڑے شہروں کے ارد گرد مصنوعی جنگلات اگائے جائیں۔ ضلعی انتظامیہ کھلے گندے نالوں کے محفوظ بند بنائیں اور کھلی نالیوں کو بند کرے۔ حکومت کوڑے کو آگ لگانا سنگین جرم قرار دے اور جمع شدہ کوڑا کرکٹ کو روزانہ ڈمپ کرے اور اس کو ری سائیکلنگ کے لیے بھیج دے۔ عوامی مقامات پر مستقل کوڑے دانوں کا انتظام کیا جائے اور صفائی کرنے والی جدید مشینوں کا استعمال کیا جائے۔ لوگ اپنی گاڑیوں کی باقاعدہ چیکنگ اور سروس کروائیں اور حکومت انہیں سالانہ فٹنس سرٹیفکیٹس جاری کرے اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور سواریوں کو فوری بند کیا جائے۔ عوام تیل، ڈیزل اور دوسرے دھواں چھوڑنے والے ایندھن کا متبادل استعمال کریں۔ بجلی پیدا کرنے والے کارخانے، صنعتیں اور اینٹ بنانے والی بھٹیاں متبادل ایندھن اور ٹیکنالوجی استعمال کریں۔ تمام صنعتوں کو ماحولیاتی ایکٹ کا پابند بنایا جائے۔ ہوا سے بننے والی بجلی اور شمسی توانائی کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا جائے اور اسے فروغ بھی دے۔ جگہ جگہ آگاہی مہم شروع کی جائے اور کچرا پھیلانے والوں کو بھاری جرمانے عائد کیے جائیں اور سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ اپنے علاقے کی صفائی تمہارے خود کی ذمہ داری ہے، نہ کہ کسی اور کی۔ اور پاکستان کے حالات کوئی اوپر سے آ کر صحیح نہیں کرے گا، بلکہ ہمیں خود ہی اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم لوگ ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو ہم اپنے علاقوں کو صاف کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہر ایک کو انفرادی سطح پر کام لازمی کرنا ہے۔ ہم سرخ سفید یا کالے ہوں، امیر غریب یا بہت ہی امیر ہوں، ہم اسی ایک فضا میں سانس لیتے ہیں اور جس سے ہم سب ایک جیسے ہی متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے۔ سامعین، صفائی ہمیشہ سے ہی ترقی یافتہ اقوام کا شعار رہا ہے۔ صفائی تمام آسمانی مذاہب کا خاصہ رہا ہے اور اسلام میں اسے بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ہمیں صفائی اور طہارت اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز، روزہ اور حج جیسے بنیادی ارکان میں بھی بہترین طریقے سے صفائی کی ترغیب دی گئی ہے۔ مساجد اور عبادت گاہیں نہایت پاک اور صاف رکھی جاتی ہیں۔ کسی بھی عبادت سے پہلے وضو اور غسل کیا جاتا ہے اور بیت اللہ شریف کو بھی بہترین صاف رکھا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اسی پاک دین کو ماننے والے صفائی سے اس قدر دور کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ہر نظام کو خودکار طور پر صاف ستھرا رکھا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ جنگ کے دوران بھی صحابہ کرام کو یہی تاکید فرمائی کہ ماحول کو نقصان نہ پہنچانا اور درخت بھی نہ کاٹنا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ پانی مت ضائع کرو اگرچہ کہ تم بہتے دریا میں ہی موجود کیوں نہ ہو۔ یاد رکھو، پہلا قدم تم ہی نے اٹھانا ہے، معاشرے میں باقی خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔